بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، اصول الشاشی سبق نمبر 6 ہمارا شروع ہے، اور اس اصول الشاشی سبق نمبر 6 میں ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں خاص کی مثال نمبر 2 اور اس کی تفریعات، اور مثال نمبر 3 اس کی تفریعات۔ چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ عام کو شروع فرمائیں گے۔ پھر عام کی تعریف ہو جائے گی، تعریف تو پیچھے کی ہوئی ہے، تو عام کی تقسیم ہو جائے گی اس کی 2 قسموں کی طرف، اور پھر عام کی مثالیں اور اس کی تفریعات شروع ہو جائیں گی۔ تو ظاہر بات ہے خاص عام مشترک مؤول، یہ تقسیم اول ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو تقسیم اول میں خاص کی ایک مثال اور اس کی تفریعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسری مثال، اس میں یہ بات بطور تمہید کے یاد رکھ لیں کہ جو مثال ہم نے پڑھی ہے وہ خاص کتاب اللہ کا خاص ہے، اور اس کی ٹکر آ رہی تھی پہلی مثال میں قیاس کے ساتھ۔ آج ابھی جو ہم دوسری مثال پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی خاص ہے کتاب اللہ کا، اور اس کی بظاہر ٹکراؤ، اس کا تعارض سوری آ رہا ہے کس کے ساتھ؟ قیاس کے ساتھ۔ گویا 2 مثالیں ہو گئی ہیں اس کی۔ پھر جو تیسری مثال ہم پڑھیں گے اور خاص کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے عام شروع، اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ تو تیسری مثال میں کتاب اللہ کا خاص تعارض سوری ٹکراؤ اس کا ہوگا خبر واحد کے ساتھ۔ تو 2 مثالیں ہو جائیں گی قیاس کے ساتھ ٹکراؤ، اور ایک مثال ہو جائے گی خبر واحد کے ساتھ یعنی حدیث کے ساتھ۔ اور قیاس تو چونکہ اجتہاد ہے تو گویا اجتہاد کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ تو یہ اپنے ذہن میں یہ خاکہ رکھ لیں۔ اب ہم جا رہے ہیں جی مثال نمبر 2، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى۔ اسی طرح یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ خاص کی مثال نمبر، خاص کتاب اللہ کے خاص کی مثال نمبر 2 تعارض سوری یا ٹکراؤ قیاس سے، یہ نمبر 2 مثال ہوگی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَوْلُهُ تَعَالَى۔ آپ کو پتا ہے کہ مرجع لفظی بھی ہوتا ہے، حکمی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ تو ہو قولہ، ضمیر کدھر راجع؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب مرجع بہت زیادہ عام ہو اور ہر خاص و عام اس کو جانتا ہو، اور جب بھی آپ اس راجع کو، ضمیر کو بولیں اور وہ خود بخود سب کے ذہنوں میں مرجع اس کا متعین ہو، تو مرجع معنوی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے یہاں پر مراد لے لی کہ جب بھی آگے آیت آ رہی ہے اور آپ کہیں گے قولہ تعالیٰ، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ ضمیر لوٹے گی فرد کامل بلکہ اکمل کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات گرامی ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں یا ہمارے علم میں ہے، ما وہ چیز، ما موصولہ، فرضنا جو ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے اندازہ لگایا ہے۔ یہ میں نے 2 معنی کیے، جو ہم نے مقرر کیا ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے۔ علیم صاحب، فرضنا کا جو لفظ ہے یہ کتاب اللہ کا خاص ہے جی۔ اچھا، ایسا سا مل گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، مثالیں تفریعات اس میں پڑھی ہیں۔ جی جی جی، پتہ مل گیا۔ اچھا، پچھلا سب جو ختم ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے۔ ما اس چیز کو، ما موصولہ ہے، فرضنا جو ہم نے مقرر کر دیا ہے یا ہم نے اندازہ کر دیا ہے، علیہم جو ہم نے مقرر کیا ہے ان کے اوپر، فی ازواجہم کن کے اوپر؟ ان شوہروں کے اوپر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے حوالے سے، مہر میں، ان کے فی مہور ازواجہم ان کے ازواج بیویوں کے مہروں کے حوالے سے۔ اب یہاں سمجھیں بات کو، دیکھیں ذرا پہلے مسئلے کو سمجھ لیں۔ مہر جو ہوتا ہے اس کی کم از کم مقدار یا زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہو سکتی ہے؟
زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں کی گئی، وہ خاوند کے استطاعت کو دیکھ کر رکھی جاتی ہے. خاوند امیر ہے، غریب ہے، درمیانہ ہے، جو بھی ہے، اور حالات کو دیکھ کر رکھی جاتی ہے. کرنسیز یا وہاں کی حیثیت کو، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. چنانچہ کسی کا مال لاکھ ہوتا ہے ہمارے اس دور میں، 50,000 بھی ہے، لاکھ بھی ہے، 5 لاکھ بھی ہے، 10 لاکھ بھی ہے، بلکہ بعضوں کا مال ہم نے 50 لاکھ بھی لکھا ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ مال رکھتے ہیں، لیکن زیادہ مال رکھنا کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے. حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اگر مہر زیادہ رکھنا کوئی زیادہ اعزاز کی چیز ہوتی تو یہ زیادہ مہر کس کے ہوتے؟ حضور علیہ السلام کی بیویوں کے، بیٹیوں کے ہوتے. لیکن وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 درہم 400 درہم اس سے آگے بات جا رہی نہیں. آئی بات سمجھ؟ اور مہر فاطمی وغیرہ ان چیزوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں آج کے لحاظ سے بھی تقریباً کوئی 3 لاکھ 4 لاکھ اس کے لگ بھگ ہی تقریباً بن جاتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ بات فرمائی تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا، قرآن کہتا ہے وَآتِ قِنطَارًا کا لفظ مال کرتا ہے، ٹھیک ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے قنطار، قنطار کا لفظ مال کرتا ہے. قنطار تو ڈیروں مال کو کہتے ہیں، ڈیروں مال کو کہتے ہیں. اور مطلب آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اگر تم نے ڈیروں مال بھی مہر میں دیا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو. تو قنطار ڈیروں مال کو کہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مال تھوڑا ہونا چاہیے. تو حضرت عمر صاحب مسکرائے کہنے لگے اس عورت کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی استطاعت کو دیکھ کر رکھنا چاہتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا منع ہے. لیکن حضرت عمر صاحب معاشرے کی بحران کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کو بحران سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت ساری اصلاحات فرمائی ہیں. تو یہ اصلاح بھی فرما رہے تھے، اور بظاہر اصلاح اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ زیادہ مہروں کا شوق ذوق نہ رکھو. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی نے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا مہر رکھا 15 لاکھ کے پتہ نہیں 20 لاکھ. تو ہم نے کہا یار، اس وقت یہ بڑا مہر ہوتا تھا کسی زمانے میں. تو ہم نے کہا یار اتنا مہر کیوں رکھتے ہو؟ کہتا ہے جی ننڈا بڑا خطرناک ہے، اینو قابو کرنی. اور پھر قابو ایسے ہی کیا کہ وہ 2 سال اس کے پاس یسار رہی وہ لڑکی. اور کہتے ہیں کوئی ان کی آپس میں مطلب ازدواجی زندگی کے سلسلے نہیں تھے، بالآخر طلاق ہو کر آ گئی. پھر پتہ نہیں مہر لیا نہیں لیا، لیکن یہ چیزیں بسانے والی نہیں ہوتی، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اچھا جی، تو اب زیادہ سے زیادہ مہر کا کوئی یعنی متعین نہیں ہے. اب کم از کم کتنا مہر ہونا چاہیے؟ تو ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی ہو. اور وہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں اجارے اور بیع کے اوپر. کس کے اوپر جی؟ مشتری بائے راضی کے کرسی قاضی. لہٰذا اگر لڑکی اپنا مہر کچھ بھی رکھنا چاہتی ہے، کچھ بھی، بالکل تھوڑا سا، تو اس کی مرضی ہے. حق بوزہ وہ اپنا منتقل کرتی ہے، یا اس کے حوالے سے اس کو مالک بنانا چاہتی ہے حق بوزہ کا، تو جتنا مہر چاہے وہ 10 روپے رکھ دے. آئی بات سمجھ؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے کہا قرآن کریم میں یہ جو اللہ فرما رہے ہیں قد علمنا ما فرضنا، ہمارے علم میں ہے جو ہم نے فرض کیا ہے. تو فرض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے علیم صاحب؟ جو ہم نے مقرر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرر کرنے کی بات فرما رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں. فرضنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اللہ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں. گویا اللہ نے کچھ مقرر کیا ہوا ہے. اب وہ مقرر کیا ہوا کتنا ہے قرآن میں نہیں ہے. تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ حدیث کی طرف. ہم حدیث کی طرف گئے. کدھر گئے جی؟ حدیث کی طرف گئے. اچھا، جب ہم حدیث کی طرف گئے، ذرا نیچے حاشیے میں تشریف لے جائیں. وہاں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، وَهِيَ مَا رَوَى ابن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یزوج النساء الا الاولیاء، عورتوں کا نکاح نہ کروائیں مگر کون کروائیں؟ ان کے ولی. ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور نہ ان کا نکاح کیے جائیں مگر کف میں برابر کے اسٹیٹس کے لحاظ سے. میرے پاس تو اشیاء نمبر 2 ہے جی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے چل کے اس حدیث میں دیکھیں ولا مہر اقل من 10 دراہم، کوئی مہر بھی 10 درہم سے کم نہ ہو گیا 10 درہم سے کم نہ ہو. اس سے پتہ چلا 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. اب قرآن میں وضاحت نہیں ہے، اجمال ہے. تفصیل کدھر آ گئی ہے؟ اور ظاہر بات ہے فرضنا کا لفظ خاص ہے کتاب اللہ کا، اس کو آپ فوت کر سکتے نہیں ہیں. وعلیکم السلام. اس کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تعبیر نکالیں گے تو تعبیر تشریح ہم نے حدیث سے نکالی کہ 10 درہم سے کم مہر ہونا
نہیں چاہیے. تو سمجھ آ گئی بات. اسی طرح ایک مستقل حدیث دوسری بھی ہے اور وہ ہے لا مہر لاقل من 10 دراہم، کوئی مہر بھی 10 درہم سے کم نہ ہو. اچھا سنیں، لا نفی برائے معنی نہیں، یا اور اس سے ایک اور بھی آپ لے لیں، وہ یہ کہ ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے کم از کم کتنے درہم ہونا چاہیے جو چوری کیے ہوئے ہیں؟ تو فقہا کا اتفاق ہے 10 درہم. 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور کوٹ شوٹ اس کو دی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنے کے لیے یعنی 4-5 ہزار 6,000 روپے 6-7 ہزار روپے تقریباً بنتے ہیں جو بھی ہیں، تو اتنے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا 50 ہاتھ کاٹ سٹو سر. اب ہاتھ ایک عضو محترم ہے، اس کے لیے آ گیا ہے کہ 10 درہم ہو، اور عورت شادی کی صورت میں نکاح کی صورت میں اپنا حق بضع کا مالک بناتی ہے شوہر کو، اس شخص کو، تو حق بضع بھی ایک عضو محترم ہے. اب حق بضع کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. مجھ سے پوچھا بچوں نے کہا حق بضع، میں نے کہا یہ اختیار ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو حق بضع وہ بھی ایک عضو محترم ہے. تو ہم نے اس کو قیاس کیا کس کے اوپر؟ اس کے اوپر جو چوری میں عضو محترم 10 درہموں پر کاٹا جاتا ہے. یہ قیاس کی دلیل ہے. حدیث کی دلیل یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے نیچے حاشیے میں پڑھ چکا تفصیل سے، اور قرآن کی دلیل وہ ہے جو ہم شروع کر چکے، قد علمنا ما فرضنا، ہمارے علم میں ہے جو ہم نے فرض کر لیا ہے، اور فرض کیا وہ کچھ ہے، اس کی تفصیل آگے حدیث میں اور آگے قیاس سے ہم نے لے لی. یہ ہے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا. لیکن یہاں بظاہر ٹکراؤ آ رہا تھا اس کا بھی، کس سے جی؟ قیاس سے. کس سے آ رہے ہیں؟ قیاس سے آ رہے ہیں. اچھا خاص اب سنیں یہاں پر وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس پر قیاس کرتے ہو؟ اجارہ اور بیع پر. عقود مالیہ، عقود مالیہ، اجارہ اور بیع. وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کوئی چیز لاکھ روپے کی بیچتے ہیں یا لاکھ روپے کی چیز 1000 میں بیچتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے. اسی طرح کوئی عورت اپنا مال لاکھ روپے رکھتی ہے، 10 لاکھ رکھتی ہے یا 1000 روپے رکھتی ہے، تو اختیار ہے. یہ قیاس ہے. وہ فرضنا کا معنی فرضنا نہیں کرتے. ہاں یہ دیکھیں تو صحیح ٹھیک ہے. وہ فرضنا کا معنی یہ کرتے ہیں. اسی حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیں ذرا، نہیں حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں، ما فرضنا ای قدرنا وهو عندنا، ہمارے ہاں قدرنا نہ قدرنا ہمارے ہاں عندنا، ہم نے مقرر کیا ہوا ہے. آگے چلیں، اوجبنا وهو عند الشافعی، وہ اوجبنا کا معنی کرتے ہیں ہم نے واجب کیا ہے. اب واجب کیا کیا ہے وہ کوئی متعین نہیں. اب واجب کیسے پتہ چلے گا؟ خود متعاقدین آپس میں طے کریں گے کیا واجب ہوتا ہے. بس وہ اوجبنا کا معنی کرتے ہیں شاہ صاحب، اور ہم قدرنا کہتے ہیں. وہ نہ پوچھے تھے چیز لکھ، یہ نقطہ ہے اصل اس میں. اس طرح بھی ہوتا ہے اور یا حدیث پہنچتی ہے، لیکن ان کے ہاں قیاس کی اہمیت بعض ذرائع سے اس خبر واحد کے بعض ضعف کی وجہ سے شاید زیادہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ آگے آگے پڑھیں گے امام حنیفہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے ہوں گے، امام شافعی چھوڑ رہے ہوں گے. یہ جو کہا جاتا ہے نا حدیثوں کو حنفی چھوڑتے ہیں، یہ اردو کے جرخے سمجھتے ہیں، نظر پڑے تو صحیح. آپ امام شافعی کے یہاں حدیث چھوڑی جاتی ہے قیاس کی وجہ سے. ہمارے یہاں ضعیف ترین حدیث بھی ہو، قیاس آ جائے، قیاس کو کنارے لگا دیتے ہیں. ہم حدیث کو لیتے ہیں جب تک ذوق اس کے اندر وضع کا حکم نہ لگے. اچھا اب آگے چلیں جی. خاص فی تقدیر شرعی، یہ تقدیر شرعی کے اندر خاص ہے. کون جی؟ فرضنا، نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہوئی ہے. اب کیسے خاص ہے؟ یہ کوئی متعین ہے کم از کم مقدار کتنی ہے، لیکن وہ قرآن میں آئی نہیں. فلا یترک العمل فیہ، پس اس کو نہیں چھوڑا جائے گا عمل کرنا اس کے ساتھ، بے اعتباری، اس اعتبار سے جو اعتبار کیا امام شافعی نے. کیا؟ انہ عقد مالی، وہ کیا کہتے ہیں نکاح ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ انہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے نکاح کی طرف. نکاح عقد مالی ہے. عقد مالی کا کیا مطلب؟ بے اور اجارے کی طرح ہے. بے اور اجارہ. بے کیسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز بیچنا خرید، اور اجارہ کا مطلب کرائے پر دینا. فیعتبر بالعقود المالیہ، وہ کہتے ہیں اس کا اعتبار بھی نکاح کا کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ عقود مالیہ کے ساتھ. فیکون تقدیر المالی، پس ہو جائے گا یہ مال کا مال کی جو تقدیر یہاں پر کی گئی ہے فرض کرنا. فیہ معقولا ای مفوضا، نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی مفوضا کا مطلب ہے سپرد کی جائے گی، حوالے کی جائے گی. الی رأی الزوجین، میاں بیوی کے رائے کی طرف. میاں بیوی کے رائے کی طرف. میاں بیوی راضی کہ گسی قاضی. کما ذکر شافعی، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کچھ فرمایا ہے.
خود مالیہ پر قیاس کرتے ہیں. وفرع آپ کہتے ہیں اس پر مسائل متفرع ہو رہے ہیں. جی مسائل کیا متفرع ہو رہے ہیں؟ جی علی ھذا ان التخلیہ کہ خلوت جدا ہونا کنار یعنی خلوت اختیار کرنا لنفی العبادتی نفلی عبادت کے لیے افضل ہے من الاشتغال بالنکاح نکاح کے امور میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ آپ نے نفل پڑھتے رہو. امام شافعی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ذرا سمجھیں نقطہ سمجھیں پھر وہ نقطہ آگے چلے گا. امام شافعی کہتے ہیں نکاح بے اور اجارے کی طرح ایک عقد مالی ہے تو پھر یہ کوئی سنت یا کوئی عبادت نہ ہوا. یہ ایک معاملہ ہے جس طرح کہ ایک مالی معاملہ ہوتا ہے. تو اب مالی معاملہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا مسجد کونے میں نفل پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ تو سیدھی صاحب جی گل ہے پھر نفل ہی بہتر ہے. یہ ہے سارا معاملہ. لیکن ہمارے نزدیک یہ صرف عبادت نہیں ہے سنت عبادت ہے. اس کی باقاعدہ حیثیت متعین ہے. فرض واجب کے بعد سنت کا تیسرا درجہ آتا ہے اس لیے فرق آئے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ نہیں نکاح کے کاموں میں مصروف ہونا نفلوں پڑھنے سے خاص کر نکاح کے 5 حکم ہیں. کتنے حکم ہیں؟ 5. فرض واجب سنت مکروہ حرام. اندر توقان نیچے لکھا ہوا ہے ساری تفصیل نیچے موجود ہے. اگر آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہے بدکاریوں میں تو پھر اس پر نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے فرض ہے. اگر وہ بدکاری میں پڑا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھنے کا خطرہ ہے حالات ایسے بن گئے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. اگر دونوں باتیں نہیں ہیں نہ بدکاری میں پڑا ہے نہ پڑھنے والا ہے صوفی ہے ٹھیک ٹھاک ہے اچھا معاشرہ ہے بہترین لوگوں میں رہ رہا ہے صاف ستھرا ماحول ہے ٹھیک ہے اور اندر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو ایسی صورت میں نکاح سنت ہے. تو آپ اندازہ کریں اس وقت جو 90-95% نکاح ہیں وہ سنت میں نہیں ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر کوئی آدمی اندر سے ٹھیک ہے ظاہری بھی ٹھیک ہے ظاہری مال شال اس کے پاس نہیں ہے مطلب کھانے پینے 2 وقت کا کھانا جھونپڑی چھونپڑی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نکاح تو کرنا جائز ہے مکروہ ہے اس لیے کہ خود تک پریشانی بچ ہے اور تو نات کر سری کو بھی آن کے خراب کر سی پہلے تھوڑی چھپری شپری کوئی 2-4 وقت کھانا چھانا ان تبتغوا باموالکم محسنین قرآن کہتا ہے اور نکاح کدی کرتے ہو ڈھونڈتے ہو رشتہ ان تبتغوا باموالکم محسنین نکاح جب مال تک اور رہو نا بیڑا مار دے آؤ دیکھو اس وقت سے کوئی آٹا بوری چینی کچھ آتا تعالیٰ کا رکھو. ہاں وہ معاملہ الگ ہے کہ وہ یہ بتایا تھا کہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں کھانے پینے کا سامان ساری چیزیں ہیں البتہ میری ظاہری پوزیشن جس طرح زیادہ فراوانی والی ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو فرمایا فراوانی یہ چیزیں کرتے ہو تو شادی کر لو. یہ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں ایسا نہیں کہا وہ تو پھر دوبارہ آیا تھا شادی کے بعد پھر آیا کہا تو پھر کر لے اور کر لے وہ جس طرح شہد بھی کہا شہد کھاؤ تیرا بھائی کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ موجود ہے. اچھا اب ویسے بھی قرآن کہتا ہے دیکھیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ نکاح کرو ہی نہیں کرواؤ بھی. کس کے؟ ایام جو تمہارے بے نکاح ہیں مرد اور عورتیں ہیں. ایام ایم مرد اور عورت دونوں کو کہا جاتا ہے. آگے کیا فرمایا ہے عباد من عبادکم کیا جی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اگر وہ تمہارے ماتحت غلام ہیں نا بچے ہیں ان کی تجھ کروانی ہے غلام ہے نوکر چاکر ہے نا ان کا بھی خیال رکھو ان کی بھی شادیاں کرواؤ. صالحین اگر وہ صلاحیت رکھتے ہو نکاح کی تب یا صالحین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بھی ہوں شادی کی خاص ضرورت نہ بھی ہو صوفی ہوں پھر بھی کرواؤ. دونوں مطلب سمجھ آگے. آگے قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے جی نوکران کی شادی کرا کے کہتا ہے آپ نے ذرا چڑھا ہونا کو وہ کل سمجھسی کون تو قرآن نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یہ جواب آ گیا. اور حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کے اللہ خصوصی مدد فرماتے ہیں. ایک وہ ہے جو شادی کا ارادہ کرتا ہو بچی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو یا کوئی شادی کا تو اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرماتے ہیں. اور یہ دیکھا ہے واقعی آنکھوں سے آدمی تجربات میں بھی آپ کی گزرا ہوگا یہ چیز کہ اللہ مدد فرماتے ہیں. اچھا جی واپس آئے ادھر جی ادھر کدھر پڑھ رہے تھے ہم. ہاں میرا اشتغال بالنکاح واباہا یہ ایک تفریح سمجھ آ گئی. ہمارے یہاں اس کاموں میں مصروف ہونا زیادہ بہتر ہے. اچھا وہ مکروہ کی صورت میں آپ کو بتا رہا تھا مکروہ کی صورت وہی سمجھ آ گئی جب آدمی ظاہری اعتبار سے مفروج ہو. اگر ایک آدمی اندر سے ہی سارا معاملہ خراب ہے تو ایسے آدمی کے لیے پھر نکاح حرام ہے پھر 5واں درجہ ہے.
نہیں حرام حرام واباہا ابطالہ بالطلاق کیف ما شاء الزوج من جمع و تفریق. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے لیے مباح ہے باطل کرنا کس طلاق کے ساتھ، یعنی اپنے نکاح کو اگر وہ طلاق کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہے، کیف ما شاء الزوج جیسے چاہے زوج کر سکتا ہے، من جمع ایک توہر میں 3 طلاقیں دے پھر ٹھیک، و تفریق 3 توہروں میں 3 طلاقیں دے پھر ٹھیک. جمع کا کیا معنی ہے؟ ایک توہر میں 3 طلاقیں جمع کر لے. وہ تفریق کا معنی جدا کرنا ہوتا ہے. 3 توہروں میں 3 طلاقیں جدا دے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نکاح گپ شپ نہیں ہے، عبادت ہے اور سنت عبادت ہے، لہٰذا اس کا طریقہ بھی سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا طلاق کی 3 قسمیں، احسن، حسن، بدعی. تو احسن پر رہ جائے، احسن پر نہیں رہ سکتا تو حسن پر چلا جائے، لیکن آگے تیسرے سے بچے. وَابَاحَ إِرْسَالَ ثَلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً. امام شافعی کہتے ہیں جب یہ عقد مالی ہے تو عام دنیا کا ایک سلسلہ ہو گیا، لہٰذا اگر کوئی آدمی ایک جملے میں 3 طلاقیں واقع کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور ہمارے ہاں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح سنت عبادت ہے، اس کو کھولنا بھی عبادت سے طریقے سے ہوگا، سنت طریقے سے ہوگا. وجعل، یہ کتنی تفریح ہو گئی جی؟ 3. چوتھی تفریح آ گئی ہے وجعل عقد النکاحی، اور اسی طرح بنانا، اچھا عقد النکاحی قابل للفسخ فی الخلع، اور انہوں نے بنا دیا یہاں پر نکاح، عقد نکاح کو قبول کرنے والا فسخ کو خلع کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ خلع کے ذریعے. کیا مطلب؟ سنیں، خلع ہمارے ہاں طلاق بائن ہے امام ابو حنیفہ احناف کے ہاں، اور امام شافعی کے ہاں فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح اور طلاق بائن میں کیا فرق ہوگا ذرا سمجھیں. فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نٹ، دوسرا نٹ، تیسرا نٹ، 3 نٹ ہیں نکاح کے، پانا ہے شوہر کے پاس، بیدی عقدۃ النکاح. اب شوہر اگر کھولے گا 1 نٹ، 2 نٹ، 3 نٹ تو کھل جائیں گے، لیکن اب عدالت کے پاس جب کیس جاتا ہے تو عدالت جب دیکھتی ہے تو عدالت اس کو فسخ کرنا چاہتی ہے، تو عدالت کیا کرتی ہے؟ ایک آرا لاتی ہے نا، کٹر، تو کٹر مارتی ہے ادھر سے اور تینوں کی تینوں نٹ پانے سمیت شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، جرم کرو. نٹ کھلے ہی نہیں ہے، آگے سے کٹر مار دی ہے. اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، تنسیخ نکاح. ٹھیک ہے. اب اگر یہ شخص بعد میں جا کے اگر یہ فسخ نکاح ٹھیک ہوا ہے، اسلام کے مطابق ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوا تو ان کے نکاح نہیں ٹوٹا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہماری عدالتوں میں جو خلع ہو رہا ہے 70% سے زائد غیر شرعی ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. اب اگر اس صحیح معنوں میں فسخ نکاح ہو گیا ہے، متعند تھا، جو بھی تھا، اردرم تھا، یہ شخص بعد میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی راضی ہے. نہیں، اللہ 3 طلاقوں کے واقع ہونے کے بعد ہوتا ہے. وہ صرف اسے سیمپل نکاح کرے گا، مار رکھے گا تھوڑا بہت جو بھی لگتا ہے، اور گواہ ہو جیسے پوری ترتیب ہوتی ہے. اب یہ 3 طلاقوں کا مالک رہے گا، کیونکہ وہ 3 طلاقیں جو واقعہ کرنی تھی واقع نہیں ہوئی تھی، وہ کٹ مار کے اس خاوند کو واپس دے دی تھی. یہ کس کے ہاں؟ ہمارے کس کے ہاں؟ ان کے ہاں، امام شافعی کے ہاں. ان کے ہاں فسخ نکاح ہے. ہمارے ہاں یہ طلاق بائن ہے خلا. لہٰذا جب طلاق بائن ایک واقع ہو گئی تو دوبارہ جب یہ رجوع کریں گے، نکاح کریں گے، تو خاوند کو کتنے طلاقوں کا حق رہے گا؟ کیوں؟ ایک پہلے خلا میں واقع ہو گئی تھی، خلا طلاق بائن تھا، فسخ نکاح نہیں تھا. فرق سمجھ آیا آپ کو؟ یہ فرق ہے. یہ یہاں فرق آ گیا اس لحاظ سے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. مثال نمبر 3 آ گئی ہے. مثال نمبر 3. مثال نمبر 3 کون سی ہے جی؟ خاص کتاب اللہ کی ٹکر ہو رہی ہے، تعارض سوری آ رہا ہے خبر واحد کے ساتھ. پہلے 2 مثالیں کون سی تھی خاص کی؟ جن کا ٹکراؤ قیاس کے ساتھ آ رہا ہے. اب کس کی آ رہی ہے؟ خبر واحد کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب ذرا پہلے اس کو مجھ سے سمجھیں، پھر اس کے بعد کتاب کی طرف چلتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ کیا کوئی عورت از خود اپنا نکاح کروا سکتی ہے؟ احناف کہتے ہیں عاقلہ بالغہ عورت اپنے کف میں کف کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا نکاح از خود بھی کروا سکتی ہے اور اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ البتہ نابالغہ کو یہ اختیار حاصل، کیونکہ وہ پورا شعور اپنے نفع نقصان کا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات سمجھیں،
اگر کوئی عاقلہ بالغہ ہے اور کف نہیں ہے مقابلے میں لڑکا، کف نہ ہونے کا مطلب وہ لڑکا حیثیت میں اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے اوپر بھی نہیں ہے، بلکہ ڈاؤن ہے، تو ایسی صورت میں یہ لڑکا اس خاندان کے لیے بظاہر آر اور خار ہے. لڑکی کے والد کو لوگ تانا دیں گے کہ لڑکی بھی گئی کس نال، یہ تانا نمبر 2 ہوگا. اس لیے شریعت نے، اگرچہ ان کی شریعت میں تقوی ہے اصل میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن خاندانوں میں چونکہ اس چیز کا لحاظ ہوتا ہے تو اس لیے شریعت نے یہاں پر عرف و عادت کے لحاظ سے اس کا لحاظ کیا. اب سٹیٹس 10 قسم کی چیزیں ہیں، اس کو کلوز کریں تو 3-4 بن جاتی ہیں. دینداری میں ایک لڑکی عالمہ ہے تو لڑکا پڑھ رہی ہو، صاحب نشوئی ہو، شرابی ہو، گندی زندگی کا حامل ہو، یہ نہیں نا کف نہیں ہے نا. لڑکی معاشرے میں بہت لائق فائق سٹیٹس رکھتی ہے، لڑکا 3rd کلاس سے بھی آگے. لڑکی جو ہے ایک بڑے خاندان سے بظاہر معاشرے میں تعلق رکھتی ہے، اور لڑکا عام طور پر وہ خاندان جن کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی ان خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سٹیٹس، دنیاوی سٹیٹس کہہ دیں، دینی سٹیٹس کہہ دیں، معاشرتی سماجی سٹیٹس کہہ دیں، یہ جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں لحاظ کیا جاتا ہے. اب جی مال و دولت میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں میں حسب و نسب جس کو کہتے ہیں، حسب و نسب، اس کا مختصر خلاصہ نکالیں تو اب ظاہر بات ہے ان میں لڑکی اگر کف سے باہر جائے گی تو لڑکی کے والد کو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں باطل ہوگا شروع سے ہی، لیکن باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا. عاقلہ بالغہ ہے، اس کے اختیار کو آپ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ البتہ والد کو بذریعہ عدالت جب تک ان کی اولاد نہ ہو جائے وہ فسخ کے اختیار رہتا ہے. صحیح ہو گیا. یہ ہے سارا مسئلہ. اچھا، از خود نکاح کر سکتی ہے، مسئلہ یہ چل رہا تھا، ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں، یہ تفصیل ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، عورت پاؤں بالغہ ہوا ہے کہ نابالغہ ہوا ہے، کوفہ ہوا کہ غیر کوفہ ہوا ہے، از خود ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی. ولی عام طور پر اس کا والد، چچا، تایا، بھائی بڑا، کوئی بھی کہتے ہیں، دادا، یہ اس کے مرد خاص طور پر اس کے ولی ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. جی نہ مردوں میں جو خاندان کی طرف نسبت چلتی ہے، خاندان باپ کی طرف سے نسبت چلتی ہے نا، آر خار کا معاملہ ادھر ہوتا ہے. اچھا، یہ سمجھ گئے بات کو. یہ امام شافعی کے ہاں مسئلہ ہے. اہل حدیث جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں غیر مقلد حضرات، ان کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح باطل ہے. صحیح ہو گیا. اب چلیں، اب ہم دلائل دیں گے اس بات کے کہ نکاح جائز ہے، وہ دلیل دیں گے اس بات کی کہ نکاح ناجائز ہے. ہم نے دینا ہے اس کے جواب بھی اور اپنی بات کو کرنا ہے اوپر. اب دیکھیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت زوجن ایک دوسرے آدمی سے. زوج اصل میں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی. لیکن یہاں پر چونکہ پیچھے تنکیہ کا فاعل کون ہے؟ یا فاعل ہے عورت ہے نا. نکاح کر لے زوجن ایک شوہر سے، کسی سے، غیرہ اس پہلے کے علاوہ، اس پہلے کے. یہ اصل میں حلالے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر 3 طلاقیں کسی کی پوری ہو گئی ہیں نا، اب طلاق مرتان سے آگے مسئلہ چلا ہے، 3 طلاقیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر یہ اس عورت اس مرد کے ساتھ شادی کر سکتی. حتیٰ تنکیہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے سے کیا کر لے، جا کے پہلے نکاح کر لے، وہاں سے چھوٹ جائے، اور وہاں سے چھوٹنے کے بعد، چھوٹے کے کیسے، وہ مر گیا، طلاق دے دی، کچھ بھی ہوا، بائی چانس ایسے ہو گیا، تو پھر یہ پہلے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشروط علالے شلالے بلالے ہیں، انتہائی بغیرتی، یہ جو جمعہ پر میں نے جس کا ذکر کیا ہے اس بغیرت نہیں. اسی طرح کہ اس کو میں نے کہا پخانے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو خیر ابھی اس کو چھوڑ دیں. تو وہ جو میں نے ذکر کیا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ ہو رہا ہے. اچھا، تو اب دیکھیں یہاں پر تنکیہ کا فاعل کون ہے جی علیم صاحب؟ عورت. کیا معنی ہے؟ یہاں تک کہ نکاح کر لے، تو کر لے. اگر عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی تو قرآن کیوں کہتا تنکیہ؟ نسبت نکاح الی المرأة عورت کی طرف جا رہی ہے تو پتہ چلا وہ کر سکتی ہے. اچھا جی، آگے خاص سنیے. خاص ہے، کیا خاص ہے جی؟ لفظ تنکیہ. نکاح ینکحو، ضرب یضرب. نکاح ینکحو زخمی کرنا. کیا کرنا؟ زخمی کرنا. نکاح کو نکاح کہتے ہیں زخمی. اچھا، اب دیکھیں زوجن کا معنی بھی جوڑا، نکاح، شوہر یہاں پر. ہاں جی، تو
اس سے بعضوں نے استدلال کیا ہے کہ جب جس دوسرے شوہر سے شادی کرے گی تو وتی بھی ضروری ہے، محض نکاح سے پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کہاں سے نکلا ہے؟ ایک تو حدیث رفاع امرا ہوا ہمارے پاس ہے، وہ جو عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی میں پہلے کی طرف گویا لوٹنا چاہتی ہوں، آپ نے سامنے پوچھا تھا ارے تو پہلے آپ اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہو چیز لوٹنا، آپ نے سامنے بنایا دوسرے کا شہد جب تک نہیں چکھو گی وہ تمہارا شہد نہیں چکھے گا، اس وقت تک پہلے کی طرف لوٹ سکتی نہیں ہے۔ یہ حدیث آگے آئے گی، آئی بات سمجھ؟ حدیث وہ سیلا کیا کہتے ہیں شہد والی حدیث، تو یہ آگے آئے گی۔ ایک تو وہ حدیث ہے ہمارے پاس اور اس کو مشہور کا درجہ بھی دیا گیا ہے خبر روایت سے اوپر لے جا کر، اور دوسرا یہاں پر قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے تنکیہ کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، تو زوجن کا معنی بھی نکاح ہے، تو یہ تو ڈبلنگ تکرار آ گیا۔ اب جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ تنکیہ کا مطلب نکاح کرنا ہے، کیا کہتے ہیں زوجن کا معنی نکاح کرنا ہے، اور تنکیہ کا معنی زخمی کرنا ہے یعنی وتی کرنا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا خاص تو یہ خاص ہے تنکیہ کا لفظ فی وجود نکاح، نکاح کے پائے جانے میں من المراتی عورت سے، فلا یترک العمل به پس نہیں عمل کو چھوڑا جائے گا اس پر، بما اس کی وجہ سے رویہ جو حدیث مروی ہو کر آئی خبر واحد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے، یعنی یہاں خبر واحد کے ساتھ بظاہر ٹکراؤ آ رہا ہے کس کا؟ قرآن کا، کتاب اللہ کے تنکیہ کا۔ تنکیہ کہتا ہے از خود نکاح کر سکتی ہے، علیم صاحب تنکیہ کیا کہتا ہے؟ اور آگے حدیث کہتی ہے کہ نہیں کر سکتی ولی کے بغیر۔ ٹکراؤ سمجھ آ گیا؟ یہاں تک کہ ایما امراتن کوئی سی بھی عورت ہو نکاحت جو نکاح کر لے نفسہا اپنا بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا باطل 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 ہے، یعنی یقین اس کو کہتے ہیں تاکید، یعنی واقعی باطل ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ حدیث تو آ گئی، یہ امام شافعی کی دلیل ہے، یہی غیر مقلدین کی بھی دلیل ہے۔ اب اس کا جواب سنیں، اس کے جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ کہ اس حدیث کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، کفر کے معاملے میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اگر لڑکی غیر کفر میں شادی کر لے تو بعض فقہا کہتے ہیں باطل ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں باطل تو نہیں ہے، البتہ باطل کرنے کا اختیار والد کو تا پیدائش اولاد ہے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ نابالغہ میں بھی اس کو نابالغہ کو بھی اپنا اختیار حاصل، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو بتائیں حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا جی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، دوسری جو دلائل ان پر بھی عمل تو کرنا ہے۔ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے صبح کے اندھیرے میں نماز پڑھو، تو ہم کہتے ہیں اندھیرے والی روایتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حلیم صاحب کرتے ہو نہ کرتے ہو؟ کدوں؟ رمضان تو باقی 11 مہینے لوئی والی دونوں حدیث ہیں نا، تو تسی صرف اندھیرے والی پکڑ کے بیٹھے تو لوئی والی تو کون عمل کر سی؟ حنفیوں کو یہی تو مسئلہ ہے، حنفی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے عمل ساری روایات پر کرو، ایسے یہاں بھی کیا ہم نے، دعا میں ہم کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا آخرہ بالغہ، تو یار اس کو اللہ نے عقل دی ہے، بالغہ ہے، اس کا آپ اختیار سلب کر رہے ہیں، یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے کہ ایک آدمی عقل والے ہو کے ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کا نہیں ہوتا جی، یہ تو اس کا اختیار سلب کیا جا رہا ہے، اس کو اختیار دو نا اس چیز کا۔ اس حدیث کے مقابلے میں ہماری طرف سے دلائل کیا ہے؟ یہ ایک جواب ہو گیا، نہیں یہ میں جواب دے رہا ہوں۔ قیاس نہیں، کون سا؟ یہ جو عقلی دلائل دے رہے ہیں نہ، ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، تنکیہ، اس کے مقابلے میں حدیث آ رہی ہے، اس کے مقابلے یہ جو حدیث آ رہی ہے جی جی کہ وہ باطل ہے نکاح، جی اس طرح ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے کرے، اس کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم مان رہے ہیں، لیکن اس پر عمل ہم دو صورتوں میں کر رہے ہیں نا۔ اگر لڑکی کفر کے علاوہ میں کرے گی ہم بھی کہتے ہیں باطل ہے، ہمارے ایک بڑا طبقہ کہہ رہے ہیں نا باطل ہے، دوسرا کہتا ہے باطل نہیں ہے لیکن باطل کروایا جا سکتا ہے، آئی بات سمجھ؟ اور دوسرا کیا ہے؟ نابالغہ، نابالغہ میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، تو حدیث پر عمل ہو گیا نا ہمارے یہاں۔ اب بالغہ میں ہم نہیں کر رہے کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دیگر دلائل ہیں، مثلا تنکیہ حوالہ، اس طرح کے دیگر دلائل ہیں، عورت کو اختیار دیا۔ حضور علیہ السلام کو نکاح کی آفر کس نے کی تھی؟ تو اپنا نکاح کس نے کروایا تھا آپ سے؟ چلو اس بھی شروع کرتے ہیں۔ جی نہ بیوہ تھی لیکن نکاح تو کروا دیا نا، آفر تو ہو گئی نا آپ علیہ السلام کو۔ جی نہیں دیکھیں یہ باتیں تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام وہی تھے نا، نبوت سے پہلے بھی وہی تھے، نبوت کے بعد بھی وہی تھے، پھر یہ کسی نے استدلال بھی اس طرح نہیں کیا، آئی بات سمجھ؟
اچھا چلیں آگے اور بھی آ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک جواب دی ہے, آگے دیکھیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یہ کیوں منسوخ ہے؟ اب ذرا دلائل سنیں آپ. یہ حدیث کی راویہ ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اصول حدیث کا مسلم اصول ہے کہ جب کوئی راوی اپنے روایت کے خلاف عمل کرے یا فتویٰ دے, وہ روایت اس کی منسوخ سمجھی جاتی ہے. اگر آپ منسوخ نہیں کریں گے تو راوی کے اوپر فسق کا حکم لگے گا, اور راوی صحابی ہو تو الصحابہ کلہم عدول, آپ کا ایک مسلم قاعدہ دڑام سے نیچے آگے زمین پر گرے گا. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ مثال کے طور پر مسلم کے اندر روایت پیش کی جاتی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ابو بکر السلام کے دور میں, اور پھر حضرت عمر السلام کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک ہوتی تھیں, اور پھر جا کے کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. یہ اس روایت کو لے کے غیر مخالف ڈنڈورا پیٹتے ہیں, لہٰذا 3 ایک ہوتی ہے, فتویٰ لے کے دے دیتے ہیں. اس روایت کے 25 جواب ہیں. کتنے جواب ہیں؟ 25. اور میں نے ایک فتوے میں نے لکھے تھے, ایک کو بہت زیادہ مسئلہ تھا نا, نورستانی کون ہے اسلام آباد کا جو مرکز کا ان کا خطیب, اس نے فتویٰ لکھا تھا دوبانی, میں نے اس کو لکھ کے بھیجے تھے, پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے. 25 جواب ہیں اس کے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ ہے, یہی اصول حضرت عبداللہ بن عباس سے 8 فتوے طحاوی شریف میں منقول ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. فتوے قول نہیں, فتوے. اب جب عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ایک نہیں 8 فتوے آ گئے کہ 3 ہوتی ہیں, تو عبداللہ بن عباس کا ایک تجزیہ اگر ایک روایت میں پیش کیا جاتا ہے تو روایت اس کے مقابلے میں منسوخ سمجھی جائے گی. آئی بات سمجھ؟ اب یہاں بھی دیکھیں, امی عائشہ صدیقہ نے یہ روایت نقل کی. امی عائشہ صدیقہ کے ہاں یہ روایت معتبر ہے, چلے پوچھ لیتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ کے ہاں یہ روایت معتبر ہمیں نے دیکھا نہیں. کیوں؟ امی عائشہ صدیقہ نے ایسے کیا کہ ان کے بڑے بھائی تھے عبد الرحمن, ان کی بیٹی تھی حفصہ, یہ چلے گئے سفر پر. انہوں نے پیچھے حفصہ کا نکاح کروا دیا کسی مرد سے. وہ جب واپس آئے وہ خفا بھی ہوئے, ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا. لیکن امی عائشہ صدیقہ نے جو نکاح کروایا بغیر ولی کے, عورت تو ولی نہیں ہوتی نا, تو خود اس روایت کی عملاً مخالفت کی نہیں کی. اب اہل تشیع تو سیدھا کہیں گے دیکھو نبی کی مخالفت سب سے پہلے گھر سے ہوئی, تو ہم صاف کہیں گے نہیں, یہ روایت انہوں نے ضرور نقل کی ہے لیکن عملاً یہ روایت ان کے یہاں منسوخ سمجھی گئی. اس وجہ سے انہوں نے عمل اس کے خلاف کیا, اور ان کے عمل نے اس روایت کو منسوخ کر دیا عمل سے, جس طرح کہ عبداللہ بن عباس کے 8 فتویٰ نے ان کی روایت کو کیا کر دیا. یہ بات سمجھ آگے ساری, یہ ہماری طرف سے جواب. اچھا, وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ خِلَافُ, اب اسی پر آپ دیکھ لیں کہ اس پر متفرع ہوتے ہیں کچھ خلاف. فی حل الوطی, جی علیم صاحب جب ہمارے ہاں نکاح عورت خود کرے تو ہو جاتا ہے, امام شافعی کے ہاں ولی کے بغیر باطل ہوتا ہے, تو کیا خیال ہے وطی اسے حلال ہونی چاہیے ہمارے ہاں یا ان کے ہاں؟ ہمارے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں نکاح ہو گیا اس کا نا, وطی حلال ہے, اور ان کے ہاں کیا ہوگی؟ کیونکہ ان کا نکاح ہوا باطل. اچھا آگے یہ نمبر 1 تفریح ہوگی. نمبر 2 تفریح, ولزوم المہر, مہر کس کے ہاں لازم ہے؟ ہمارے ہاں نکاح ہو گیا ہے, ان کے ہاں نہیں ہے. والنفقۃ, نفقہ لازم ہے, خرچہ شرچہ ہمارے ہاں. والسکنہ, رہائش دینا لازم ہے ہمارے یہاں. ووقوع الطلاق, اور طلاق واقع کرنا ہمارے ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے, یعنی اگر طلاق کی نوبت آئی تو ان کے ہاں تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا, طلاق ادھر سے ہے. والنکاح بعد الطلاقات الثلاث, اور نکاح کرنا 3 طلاقوں کے بعد, 3 طلاقوں کے بعد. علامہ ذهب الیہ القدماء اصحابہ, امام شافعی کے جو متقدمین ہیں حضرات, اگر ایک آدمی نے اس حالت میں اس نے 3 طلاقیں دے دی بیوی کو, تو کیا دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں کر سکتا, امام شافعی کے ہاں کیوں؟ وہ 3 طلاقیں معتبر ہی بیوی نہیں ہے نا. اچھا آگے کہتے ہیں مصنف, بخلاف مختارہ المتاخرون منہم, امام شافعی کے بعد والے جو شوافع ہیں نا, وہ یہاں پر احتیاط برتتے ہوئے کہتے ہیں شک ہے اس بات میں کہ عاقلہ بالغہ ہے, اس کا نکاح منعقد ہو جانا چاہیے. اور اگر شک پڑ گیا ہے اور 3 طلاقیں بھی خاوند نے دے دی ہیں تو چلیں نکاح تو نہیں ہوا تھا, لیکن شک کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے اب یہ اس کے لیے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ احتیاط. اب اس بات کو ذرا نیچے دیکھیں, یہ حاشیہ نمبر 3 میرے پاس ہے. حاشیہ نمبر 3 میں ہے
قال الشافعی واصحابہ ودلیل الحرمۃ کما قال ابو حنیفہ واصحابہ فعملوا بعدم الصحۃ تغلیبا للحرام علی الحلال احتیاطا. بعد کے شوافع کہتے ہیں اگرچہ نکاح نہیں ہوا تھا اور 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی تھیں، لیکن چونکہ دلائل دوسری طرف اتنے بڑے بڑے دلائل ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا اور 3 طلاقیں بھی واقع ہو گئی تھیں، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے. حلال حرام کا مسئلہ ہے، لہٰذا اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی وہ حلال شرعیہ کے بعد ہی جا کے معاملہ چل سکتا ہے. تو یہ ہم نے اللہ کے فضل سے خاص کی 2 مثالیں ہم نے پڑھنی ہیں، خاص کی 2 مثالیں ہم نے پڑھنی ہیں. اور اب ہم آگے شرع و تعزیب کی طرف بڑھتے ہیں. کل عام ہے انشاءاللہ.